السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے والی ملاقات میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، وہ مہینہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس مہینے میں ہمیں خصوصیت کے ساتھ کون سے اچھے اعمال کرنا چاہیے، اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کی گئی تھی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نہیں ہیں، بلکہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو اسلامی تاریخ میں ایک انتہائی المناک حادثہ پیش آیا تھا، جسے ہم شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ حادثہ، یہ واقعہ انتہائی المناک تھا، افسوسناک تھا، اور جن لوگوں نے بھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، یقیناً وہ لوگ بڑے ظالم تھے، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اس مہینے کی اہمیت اور اس مہینے کی فضیلت سے کوئی تعلق ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے، جو عظمت ہے، جو اہمیت ہے، وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا حادثہ اور واقعہ سن 61 ہجری میں پیش آیا ہے، اور اس مہینے کے سلسلے میں جو فضیلتیں آئی ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما چکے ہیں، لہذا یہ غلط فہمی ہمارے ذہن سے نکل جانی چاہیے کہ اس مہینے کی فضیلت کا دار و مدار حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے 61 سال پہلے آپ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ لہذا معلوم یہ ہوا
کہ لوگوں کی یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے یا 10ویں محرم کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے. دوسرا سوال اب یہ ہے کہ کیا کسی نبی کی وفات پر یا نبی کی شہادت پر یا نبی کے بعد جو ان کے ساتھی ہیں صحابہ ہیں ان کی شہادت پر یا کوئی تابعی ہے اس کی شہادت اور اس کی وفات پر یا اتباع تابعین میں سے کسی کی موت یا کسی کی شہادت پر یا اس امت میں جو بزرگ ہستیاں گزری ہیں جنہیں ہم اولیاء کرام کے نام سے جانتے ہیں کسی ولی کی وفات یا اس کی شہادت پر خصوصیت کے ساتھ غم اور سوگ منانے کے لیے کوئی دن مقرر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے. آخر کسی کی شہادت پر اور کسی کی وفات پر سوگ کی کتنی مدت ہے؟ کتنے دن تک ہم سوگ کا اظہار کر سکتے ہیں، غم کا اظہار کر سکتے ہیں اگر کسی کی وفات ہو جائے؟ اور میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو آج کی تاریخ تک تقریباً 1450 سال ہونے جا رہے ہیں. 1442 میں ہم داخل ہو چکے ہیں، تقریباً 1450 سال ہونے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس مناسبت سے ہر سال شہادت حسین کے نام سے مجلسیں منعقد کرتی ہے، محفلیں سجاتی ہے، محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اور شہادت حسین کے نام پر ان محفلوں میں اپنے غم کا اظہار کیا جاتا ہے، سوگ کا اظہار کیا جاتا ہے، مرثیے پڑھے جاتے ہیں. حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، ہر سال ان مجلسوں میں بیان کیے جاتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انتہائی خطرناک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہستیاں، وہ شخصیتیں جو شہادت حسین کے موقع پر اور وقت پر موجود نہیں تھیں، ان ہستیوں کا شہادت حسین سے دور کا بھی واسطہ اور تعلق نہیں رہا، اس لیے کہ وہ تو دنیا میں موجود ہی نہیں تھے. ان کو بھی شہادت حسین کی مجلسوں میں برا بھلا کہا جاتا ہے، تبرے بازی کی جاتی ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، اور نہ جانے کس کس طرح کے اتہامات اور الزامات ناحق طور پر ان بزرگ ہستیوں کے اوپر عائد کیے جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ 1450 سال تقریباً ہونے جا رہے ہیں، اور یہ اس امت کی بڑی تعداد ہے جو شہادت حسین کا غم منانے کے لیے مجلس منعقد ہر سال کرتی آ رہی ہے. کیا سال ہا سال تک کسی شخص کو اس امت کے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، کیا اس کی اجازت ہے کہ وہ غم اور سوگ نہیں بلکہ ماتم، جو غم اور سوز سے آگے کی چیز ہے جس کی ہماری شریعت میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ماتم کرتی ہے، ماتم مناتی ہے شہادت حسین کے تعلق سے ہر سال؟ کیا اس کی کوئی گنجائش ہے؟ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں بے شمار ہدایات
اور آپ کے ارشادات موجود ہیں. میں صرف اور صرف آپ کے سامنے ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کروں گا جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس سلسلے میں فیصلہ کن بات کیا ہے کہ ہم کتنے دن تک کسی کی وفات کا، کسی کی شہادت کا ماتم نہیں بلکہ سوگ منا سکتے ہیں، اس کا اظہار کر سکتے ہیں. اس کی کتنی گنجائش ہے. میرے سامنے زینب بنت ابو سلمہ کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے. کہتی ہیں لما جاء نعی ابی سفیان من الشام دعت ام حبیبہ بسفرة فی اليوم الثالث. تو زینب بنت ابو سلمہ کہتی ہیں کہ جب شام سے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کی خبر آئی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. یہ ام حبیبہ کون ہے؟ امہات المومنین میں سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک زندگی ہے رضی اللہ عنہ. تو جب ام حبیبہ جو بیٹی ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، جب ان کے پاس اپنے والد کی وفات کی خبر آئی، کہتی ہیں دعت ام حبیبہ بسفرة فی اليوم الثالث. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرے دن زرد رنگ کی خوشبو طلب کی، خوشبو منگائی تیسرے دن. فمسحت عارضیها وذراعیها، اور انہوں نے یہ خوشبو منگا کر اپنے دونوں رخسار پر، دونوں گالوں پر اور اپنے دونوں بازوؤں پر، اپنے دونوں ہاتھوں پر اس کو مل لیا، اس کو لگا لیا. یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ چونکہ ابو سفیان ان کے والد محترم تھے، رشتہ دار تھے، قریبی والد تھے اور وہ ان کی بیٹی ہے، اس لیے انہوں نے سوگ کا اظہار کیا. لیکن تیسرے دن یہ اعلان کر دیا کہ سوگ کا وقت ختم ہو گیا ہے، غم کے اظہار کا وقت ختم ہو گیا ہے. وقالت، اور انہوں نے کہا ان کنت عن ھذا لغنیۃ، میں ایسا کرنے سے بے نیاز تھی، مجھے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جو میں نے کیا ہے کہ میں نے اپنے والد کی وفات کے تیسرے دن خوشبو منگا کر استعمال کر لیا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی. لیکن کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ تاکہ اس امت کے بعد میں آنے والے لوگوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک اہم حکم ہے وہ پہنچ جائے. اس کے بعد کہتی ہیں کہ لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی بھی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو. کیا جائز نہیں ہے؟ ان تحد علی میت فوق ثلاث، کہ وہ کسی میت پر، کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے کسی بھی عورت اور کسی بھی مرد. الا علی زوج، مگر اپنے شوہر پر. عورت اپنے شوہر پر جو سوگ منائے گی اس کی مدت شریعت نے مقرر کی ہوئی ہے، اور وہ کتنی ہے؟ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، اگر کسی عورت کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ اس کی وفات کی مناسبت سے 4 مہینہ 10 دن سوگ کا اظہار کرے گی، یعنی زیب و زینت سے علیحدگی اختیار کرے گی، زیب و زینت استعمال نہیں کرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کسی بھی میت کے لیے، چاہے وہ نبی ہو اور چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ صحابی ہو،
چاہے وہ تابعی ہو یا امت کا کوئی بھی بزرگ سے بزرگ ترین شخص ہو، کسی بھی میت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی، غم منانے کی اجازت نہیں ہے، سوائے عورت کے کہ عورت اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینہ 10 دن سوگ کا اظہار کرے گی۔ تو آپ غور فرمائیں اور سوچیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر 1450 سال ہونے کو جا رہے ہیں، کیا ہمیں غم منانے کی، سوگ کا اظہار کرنے کی، اور اس سے بڑھ کر گریبان چاک کرنے کی، بال نوچنے کی، سینہ کوبی کرنے کی، اور نہ جانے ماتم کے نام پر کیا کیا جاتا ہے، زنجیری ماتم کرنے کی، جسم کو زخمی کرنے کی، اپنے آپ کو لہو لہان کرنے کی؟ کیا ہماری شریعت میں ہر سال ایسا کرنے کی گنجائش اور اجازت ہے؟ شریعت کے اصول اور اس کے ضابطوں سے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اب ہمیں شہادت حسین کا سوگ منانے کی یا سوگ کا اظہار کرنے کی اور ماتم منانے کی تو ویسے بھی اجازت نہیں ہے، چاہے کسی بھی حالت میں آپ ہوں۔ ماتم تو ایک سوگ سے زائد چیز ہے، خطرناک چیز ہے، خصوصیت کے ساتھ ہماری شریعت میں اس کی ممانعت آئی ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس مہینے میں ہر سال شہادت حسین کا ماتم مناتے ہیں، اور افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ایک مخصوص فرقہ ہے جس کا یہ شعار ہے، جس کی یہ پہچان ہے، جس کی یہ علامت ہے، جس کی وجہ سے شہادت حسین رونما ہوئی، مظلومانہ جن کی وجہ سے شہید کر دیا گیا، وہی آج کل ماتم کا اظہار کرتے ہیں، ماتم مناتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے سنی بھائی وہ بھی ان مجلسوں میں کسی نہ کسی حیثیت سے شریک ہوتے ہیں، شہادت حسین کے ماتم کی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے میرے سامنے کچھ اس امت کی جلیل القدر ہستیاں ہیں، بزرگ ہستیاں ہیں، علماء دین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، یا جن کو صوفیاء کرام میں شمار کیا جاتا ہے، میرے سامنے کچھ فتاوے ہیں۔ میں ان فتاووں کی روشنی میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہماری سمجھ میں وہی بات آتی ہے یا وہی بات ہم سمجھ سکتے ہیں جو ہمارے علماء نے ارشاد فرمائی ہے، ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو میرے سامنے کچھ ارشادات ہیں اس تعلق سے، کچھ فتاوے ہیں کہ آخر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع سے ہمیں غم کی، ماتم کی، سوگ کی مجلس منعقد کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلی شخصیت میرے سامنے ہے، ان کا نام ہے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ ان کو علماء نے شیخ الشیوخ لکھا ہے کہ جو تصوف کے جو سلسلے ہیں ان سلسلوں کے یہ سب سے بڑے امام ہیں، یہ نسبت قادری سلسلے کی طرف ان کی گئی، یہ قادری سلسلے کے گویا کہ یہ موجد ہیں، ان کا یہ خاص طریقہ ہے عبادت کرنے کا، یہ نسبت ان کی جانب کی جاتی ہے، اور انہیں کو پیرانے پیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جو بھی اولیاء کرام ہیں ان کے سردار مانے جاتے ہیں یہ، اور ان کو بہت سے مسلمان عقیدے کو نہ جاننے کی وجہ سے، صحیح عقیدہ نہ سمجھنے کی وجہ سے غوث اعظم بھی کہتے ہیں،
جبکہ غوث اعظم اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات غوث اعظم ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے، نہ کوئی ولی ہو سکتا ہے، نہ کوئی پیر ہو سکتا ہے، نہ کوئی صحابی ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی اور بزرگ ہو سکتا ہے جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ غوث اعظم. لیکن مسلمانوں کی عقل پر ماتم کیجئے کہ اس شخصیت کو غوث اعظم کا لقب عنایت کیا گیا ہے کہ جہاں کہیں بندہ ان کو پکارے گا یہ فوراً مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اور یہ ایک بات اور یاد دلا دوں، جتنے بھی ولیوں کے نام ذکر کیے جاتے ہیں ان کو ولیوں کا سردار شمار کیا جاتا ہے، لیکن یہ ولیوں کے سردار حنبلی مسلک کے ماننے والے تھے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ آمین اور رفع الیدین کرنے والے پیر ہیں. جو لوگ آمین اور رفع الیدین کرنے والوں کو برا سمجھتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کے لیے غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ وہ سوچے کہ جو پیروں کا پیر ہے، جو ولیوں کا ولی ہے، وہ بھی زور سے آمین کہتا تھا، وہ بھی رفع الیدین نماز کے اندر کیا کرتا تھا. اس لیے جو لوگ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں ان کو غلط نگاہ سے نہ دیکھا جائے. اور بلکہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے. ان کی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے غنیۃ الطالبین. یہ کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حنبلی فقہ لکھی ہے، فقہ کے احکام اس کے اندر درج کیے ہیں، اور دین پر عمل کرنے کے لیے جن جن احکام کی حاجت و ضرورت ہے وہ ذکر کیے ہیں، اور جو اہل بدعت ہیں ان کی علامات، ان کی پہچان درج کی ہے اپنی اس کتاب کے اندر. اور آج کل لوگ انہی لوگوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے اور مسلک کے مطابق، جو ان کا صحیح عقیدہ ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، انہی کو لوگ گالیاں دیتے ہیں. کس قدر افسوس کی بات ہے. آئیے تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ شہادت حسین کے تعلق سے ایک ایسی شخصیت جنہیں سارے مکاتب فکر کے لوگ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اگرچہ بعض حالات میں ان کی باتوں پر عمل نہ کرتے ہوں لیکن عقیدت اتنی ضرور رکھتے ہیں، نام ضرور جانتے ہیں. شہادت حسین کے تعلق سے انہوں نے کیا فرمایا ہے آئیے دیکھیے. کہتے ہیں، اور یہ انہوں نے لکھا ہے، جو کتاب میں نے آپ کو دکھلائی ایسی کتاب کے اندر جو غنیۃ الطالبین ہے، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 38 پر شہادت حسین کے تعلق سے جو عبارت لکھی ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد اس عبارت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وَلَوْ جَازَ أَن يُتَّخَذَ يَوْمُ مَوْتِهِ يَوْمَ مُصِيبَةٍ لَكَانَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ أَوْلَى بِذَلِكَ إِذْ قَبَضَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم وَكَذَلِكَ أَبُو بَكْرَ الصِّدِّيقُ قُبِضَ فِيهِ. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اس عبارت کا معنی اور مفہوم یہ ہے، کہتے ہیں، اور اگر یوم وفات حسین یعنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن اور ان کی وفات کا دن، اور اگر یوم وفات حسین کو یوم ماتم قرار دینا جائز ہوتا
کہ ہر سال اس دن ماتم کیا جائے شہادت حسین کی وجہ سے، اگر ایسا قرار دینا جائز ہوتا ہمارے دین ہماری شریعت کے اندر، تو اس سے کہیں زیادہ حقدار تو دوشنبے کا دن ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ حقدار دوشنبے کا دن ہے، یعنی پیر کا دن ہے۔ پیر کے دن کو ماتم کا دن مقرر کیا جاتا، کیوں کہ اسی روز اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی۔ پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ 12 ربیع الاول پیر کا دن بالاتفاق اللہ کے رسول کی وفات کی تاریخ کے سلسلے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ ہاں، آپ کی پیدائش کے دن کے سلسلے میں، تاریخ کے سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن آپ کی وفات کی تاریخ کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اسی روز کو جس دن اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے، یہ زیادہ حقدار تھا کہ اس کو یوم ماتم منایا جائے، اور کہتے ہیں اسی دن ابو بکر کی وفات ہوئی، اور پیر ہی کے دن، دوشنبے ہی کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ آپ تصور کیجئے، سوچئے، غور و فکر کیجئے کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ شہادت حسین کا ماتم منانا اس لیے جائز نہیں ہے چونکہ اللہ کے رسول جس دن آپ کی وفات ہوئی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے بعد جو افضل ترین اس امت میں شخصیت ہے وہ ابوبکر صدیق ہیں، ان کی اسی دن میں وفات ہوئی ہے۔ جب اللہ کے رسول کی وفات کا ماتم منانا جائز نہیں ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ماتم منانا اور اس کے لیے کوئی مجلس منعقد کرنا، اس کے لیے دن یا تاریخ مقرر کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر کس طریقے سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کو ماتم کا دن مقرر کر لیا جائے اور ہر سال ماتم کیا جائے؟ اس کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے؟ آپ نے کبھی غور و فکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ کتنا خطرناک تھا، کتنا المناک تھا، کتنا غمناک تھا، کتنا افسوسناک تھا؟ اس سے زیادہ بڑا کوئی غم کا حادثہ ہو سکتا ہے، واقعہ ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے کس طرح سے اس کا اظہار کیا تھا؟ میں صرف آپ کے سامنے ایک قول ذکر کرتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، کہتے ہیں ما رأيت يوما قط احسن ولا ازوا من يوم دخل علينا فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ بہترین اور اچھا دن نہیں دیکھا، اور اس دن سے زیادہ روشن اور تابناک دن کوئی دن نہیں دیکھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہمارے درمیان آئے اللہ کے رسول۔ یہ زندگی کا سب سے بہترین دن تھا، سب سے تابناک اور روشن دن تھا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہتے ہیں کہ اس دن سے برا کوئی دن میں نے نہیں دیکھا، اس دن سے زیادہ تاریخ میں نے کوئی دن نہیں دیکھا جس دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، آپ کی موت ہوئی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا تھا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تو ہوش و حواس گم تھے، اور وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ اور عمر نے کہا تھا مسجد کے اندر واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ اور صحابہ کی بڑی تعداد ہے جو یہ سمجھتی تھی، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ لیکن جس ہستی نے، جس شخصیت نے
یہ ثابت کیا قرآنی آیات کی روشنی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ ابو بکر نے قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم الى اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا۔ اور اس کے بعد کہا انک میت وانہم میتون وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ قرآن کی کئی آیتیں اس سلسلے میں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول کو وفات آئے گی، آپ کو موت آئے گی۔ تو جب اتنی عظیم ہستی اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ترین ہستی اس کائنات میں ہو سکتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کسی شاعر نے کہا تھا۔ تو جب اس کی وفات کے دن کا سوگ منانا، ماتم منانا جائز نہیں ہے بقول عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، تو جو ان سے کمتر ہستیاں ہیں، ظاہر سی بات ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے مناقب ہیں، فضائل ہیں، لیکن اللہ کے رسول سے افضل تو نہیں ہو سکتے ہیں، یا ابو بکر سے افضل نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ عمر سے افضل بھی نہیں ہے، عثمان سے افضل بھی نہیں ہے، علی جو ان کے والد گرامی ہیں ان سے افضل بھی نہیں ہے، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جعفر طیار ان سے بھی افضل نہیں ہے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ان سے افضل لوگوں کی شہادت کا ماتم اسلامی تاریخ میں نہیں منایا گیا، حضرت عمر کی بھی شہادت ہوئی، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، حضرت علی کی شہادت ہوئی، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حمزہ جعفر کی شہادت ہوئی، اور نہ جانے کتنی شہادتیں اسلامی تاریخ میں ہوئی ہیں۔ جب ان ساری ہستیاں جو ان سے افضل تھیں ان کی شہادت کا ماتم منانا، سوگ کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے، تو کس لیے آخر ہم اتنے سال سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ماتم مناتے ہیں، مجلس منعقد کرتے ہیں؟ کیا اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر میرے سامنے کچھ اور اس علماء امت کے فتاوے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو لوگ صرف علماء کی بات مانتے ہیں، پیروں کی بات مانتے ہیں، ولیوں کی بات مانتے ہیں، ان کے لیے باتیں میں رکھنے جا رہا ہوں تاکہ ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے کہ کسی کی شہادت پر سال تک غم کا اظہار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی مجلسیں منعقد کرنے، ان میں شریک ہونے اور ہر طرح سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔